میں پردہ دار ماحول اور سخت ماحول میں رہنے والی لڑکی، جس کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی نے اس کی زندگی کو مفلوج کر دیا۔ تقریباً 8 سال پہلے ہمارے گھر میں میرے بڑے بھائی کے دوست آئے۔ وہ ڈاکٹر بن رہے تھے۔ کافی دیر وہ میرے گھر والوں سے گپ شپ کرتے رہے اور رات ہمارے گھر میں قیام کیا۔ میرے والد صاحب کو وہ بہت اچھے لگے۔ گھر والوں نے کافی اچھی خدمت کی ان کی۔ ہمارے یہاں بہت سخت ماحول تھا، بیٹیوں کو کسی غیر کے سامنے آنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے میں ان سے نہ مل سکی۔ اور جب وہ ہمارے گھر کو چھوڑنے والے تھے تو اتفاق سے میں نے ان کو دیکھ لیا، مگر وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ ان کے جانے کے بعد میں ان کے بارے میں سوچنے لگی اور ان کو پسند کرنے لگی۔ اس بات کا گھر میں کسی کو پتہ نہیں تھا۔ خیر 5 سال کا عرصہ گزر گیا اور وہ ڈاکٹر بن گئے۔ ان کی فیملی نے ان کے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیے اور یہاں سے میری فیملی نے بھی میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ بھائی کے دوست کو کسی نے بتایا کہ تمہارے دوست کی بہن بھی ہے جو بہت خوبصورت لڑکی ہے، تو آپ لوگ وہاں کیوں نہیں رشتہ کرتے؟ یہ جانتے ہی ان کے گھر والوں نے میری فیملی سے رشتے کی بات کی اور میرے گھر والے بھی راضی تھے۔ اور جب مجھے پتہ چلا جس لڑکے سے میں 5 سالوں سے خاموشی سے پیار کر رہی ہوں، اسی کا رشتہ آیا ہے آج میرے لیے، یہ جان کر تو میں آسمان میں اڑ رہی تھی، میرے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ میں خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی سمجھ رہی تھی۔ ان کے گھر والوں نے کہا کہ ہمیں لڑکی کی ایک تصویر دکھائیں کہ وہ دکھنے میں کیسی ہے۔ میرے والد صاحب نے صاف انکار کر دیا کہ ہم تصویریں نہیں دکھاتے ہوتے، آپ لوگ آئیں اور لڑکی کو دیکھ کر پسند کر جائیں۔ بس والد صاحب کی اسی ضد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا کہ جو تصویر نہیں دکھا سکتے وہ انتہائی تنگ ذہن کے لوگ ہیں۔ اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ کہیں اور کر دیا اور ہمارے گھر ان لوگوں نے کال کی کہ آپ سب نے لازمی شرکت کرنی ہے، ہمارے بیٹے کی منگنی ہے۔ ہمارا فیملی ریلیشن تھا تو میں نے بھی بہت ضد کی کہ میں نے بھی منگنی میں جانا ہے اور کچھ نہیں ہوگا اگر میں بھی چلی گئی تو۔ والد صاحب کو بڑی مشکل سے منایا امی نے اور ہم سب ان کے یہاں چلے گئے۔ جب ان کی فیملی نے پہلی بار مجھے دیکھا تو وہ لوگ دنگ رہ گئے کہ اتنی خوبصورت لڑکی کو ہم نے کھو دیا اور جلد بازی میں منگنی کر رہے ہیں بیٹے کی۔ وہاں تھوڑے وقت کے لیے ڈاکٹر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تو وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے اور بہت تعریفیں کی سب نے میری والدہ کے سامنے۔ بہت مشکل سے میں اپنی پسند کو کسی کا ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ خیر منگنی ہو گئی تو کچھ وقت ان کی فیملی نے ہمیں رکنے کا بولا۔ ہم وہاں رک گئے اور میری زندگی کا خوبصورت وقت وہاں گزرا۔ موقع دیکھتے ہی ڈاکٹر صاحب نے میرا فون نمبر مانگا اور میں نے بھی دے دیا۔ گھر واپسی ہوئی تو ان کا میسج آیا کہ آپ بہت حسین ہو، کاش میں پہلے دیکھ لیتا آپ کو تو یہ منگنی نہ ہوتی۔ وہ بولے کہ کوئی بات نہیں، یہ صرف ایک منگنی ہے، ٹوٹ سکتی ہے اور میں شادی کروں گا تو صرف آپ سے، ورنہ کسی سے نہیں۔ میں بے وقوف لڑکی ان کی بات کو سچ سمجھ بیٹھی اور ہماری بات ہونے لگی۔ اس انسان نے کس طرح مجھے شیشے میں اتارا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم 1 سال تک بات کرتے رہے اور وہ روز کہتے تم جیسا حسین دیکھا نہیں کہیں۔ روز میری تعریفیں کرتے، روز جھوٹ بولتے کہ جب سے تمہیں دیکھا ہے اپنی منگیتر سے بات نہیں کرتا، اور میں بھی یہ بات سچ سمجھ لیتی۔ ایک دن میرے بھائی نے میرے میسیجز دیکھ لیے۔ اس کو شدید غصہ آیا، میرے گھر میں جیسے قیامت چھا گئی۔ مجھے بہت مارا گھر والوں نے اور میں بہت پریشان ہوئی، تکلیف میں آئی، مجھ سے فون بھی کھینچ لیا گیا۔ جب میرے بھائی اور والد صاحب نے اس سے بات کی تو وہ اپنے وعدوں اور قسموں سے مکر گیا اور بہت بڑا جھوٹ بولا کہ آپ کی بیٹی ہی ٹھیک نہیں ہے، مجھ سے غلط تعلق رکھتی ہے، میرے پیچھے پڑی رہی تھی۔ اس انسان نے مجھے میرے گھر والوں کے سامنے کہیں کا نہ چھوڑا۔ آج تک میرا اپنے گھر والوں سے سامنا نہیں ہو پاتا۔ میں ایک مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی خود کو ایک مجرم سمجھتی ہوں۔ آج 2 سال بیت گئے ہیں اس واقعے کو، لیکن مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کس بات کی سزا ملی ہے۔